السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان، تفصیلات بدعات و خرافات، نمبر 67۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں مروجہ نیاز اور اس کی مروجہ رسوم بے اصل اور بے ثبوت ہیں۔ خلاصہ جواب کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 223۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، اس میں جو نیاز دیتے ہیں اور اس میں جو خرافات کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رسم ہیں، بے اصل ہیں اور بے ثبوت ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا 15ویں شعبان کی رات کو جو خرافات کی جاتی ہیں، نظر و نیاز اور چراغاں، فاتحہ خوانی وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 68۔ تیجا، 10واں، 40واں بطور رسم کے کرنا یا بلا رسم کے دونوں بدعت ہیں۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 224۔ میت کے تیسرے دن، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے تیسرے دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن جو رسم کی جاتی ہے، چاہے وہ رسم کے طور پر ہو یا بغیر رسم کے، لیکن تیجا کیا جاوے، 10واں کیا جائے اور 40واں منایا جائے، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں اور سخت گناہ ہیں۔ لہذا تیجا نہیں کرنا چاہیے، 10واں نہیں کرنا چاہیے، 40واں نہیں کرنا چاہیے اور جارت نہیں کرنی چاہیے، یہ سب بدعات ہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اور اس رسم کو چاہے رسم کے طور پر کرے یا بغیر کسی رسم کے ویسے ہی کرے، دونوں صورتیں ناجائز ہیں، اس لیے کہ یہ معروف ہے۔ نمبر 69۔ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کی رسم بے اصل ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 226۔ کھانے کے اوپر فاتحہ دلاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور پھر وہ طرح طرح کی سب چیزیں پڑھتا ہے، فاتحہ دیتا ہے، تو یہ رسم بھی بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 70۔ چہلم اور کھانے پر فاتحہ دلانا بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 230۔ چہلم کسی آدمی کے انتقال کے 1.25 مہینے کے بعد جو رسم کی جاتی ہے، فاتحہ دلایا جاتا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے اور پتہ نہیں نت نئی خرافات کی جاتی ہے، اس کو چہلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ چہلم کرنا، میت کے 1.25 مہینے کے بعد جو رسم کی جاتی ہے اس کو چہلم کہتے ہیں۔ یہ چہلم کرنا یہ بھی بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 71۔ عشر محرم میں سبیل لگانا، فاتحہ دینا بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 235۔ محرم کے شروع کے 10 دن، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک، اس کو عشر محرم کہا جاتا ہے، عشر اول، محرم کا عشر اول۔ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، بعض جگہ پانی کی سبیل لگی ہے، بعض جگہ کے اوپر دودھ کولڈ ڈرنک ملتا ہے، بعض جگہ کے اوپر کچھ اور شربت ملتا ہے وغیرہ، اور سبیل لگاتے ہیں، تو یہ بھی سخت بدعت ہے۔ اور فاتحہ دینا ان 10 دنوں کے اندر یہ بھی بدعت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 72۔ محرم کے ایام مخصوصہ میں خاص طور پر حلیم یعنی حلیم پکانا اور تقسیم کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 237۔ محرم کے خاص دنوں میں حلیم پکاتے ہیں، حلیم تو پورے سال میں کبھی بھی پکا سکتے ہیں، حلیم ہا کے ساتھ، سمجھ میں؟
اور حلیم، اور اس کو دلیم بھی کہتے ہیں۔ دلیم دال دلیا سے ملا کر کے ایک پکوان پکایا جاتا ہے جس کو حلیم کہتے ہیں، دلیم بھی کہتے ہیں۔ تو پورے سال میں اگر کوئی آدمی کبھی بھی پکاوے کھاوے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن محرم کے خاص دنوں میں اس خاص پکوان کو ہی پکانا، اس کو ضروری سمجھنا اور پھر اس کو تقسیم کرنا ہے، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ایسی محرم کے خاص دنوں کی چیزیں پکا کر کے اگر کوئی آدمی ہمارے پاس بھیجے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، چاہے حلیم ہو یا اور کوئی مخصوص دنوں کی کوئی مخصوص چیز ہو جس کو ضروری سمجھ کر کے پکایا جاتا ہو۔ یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہیں، اس سے خوب بچنا چاہیے، ایسے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 73، تعزیہ بنانا، اس کی تعظیم کرنا، اس سے منت مرادیں مانگنا، چومنا، علم نکالنا، دلدل بنانا، تخت اٹھانا، مہندی نکالنا، مرثیہ پڑھنا، ماتم اور نوحہ کرنا، چھاتیاں کوٹنا، یہ سب کام ناجائز، حرام اور مفضی الی الشرک ہے۔ شریعت مقدسہ ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتی، یہ اسلامی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی تعلیم کے خلاف ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 238۔ محرم 10ویں محرم کو تعزیہ نکال دیں۔ یہ تعزیہ سب سے پہلے شیعہ بادشاہ تیمور لنگ نے نکالا تھا۔ تیمور لنگ ایک بادشاہ ہیں، شیعہ ہیں، اس نے تعزیہ نکالا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی پھر یہ تعزیہ کا رواج پڑ گیا، اور آج بھی بہت سے شیعہ لوگ تو نکالتے ہی ہیں، لیکن بدعتی لوگ بھی تعزیہ نکالتے ہیں، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، حرام ہے تعزیہ بنانا، پھر اس کی تعظیم کرنا، منتیں ماننا، علم جھنڈا نکالتے ہیں، دلدل بناتے ہیں، پھر اس کے لیے ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چھاتیوں کو پیٹتے ہیں، کوڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہوگا منظر۔ تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہے، حرام ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی، سچی اور صحیح تعلیم، اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے یہ۔ لہذا تعزیہ بنانا، تعزیہ نکالنا، تعزیہ میں شریک ہونا، یہ سب ناجائز ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 74، واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد سے طبعاً رنج و صدمہ ہونا ایمان کی علامت ہے، لیکن آج کل طریقہ مروجہ کے مطابق خاص 10ویں محرم کو جو ماتم اور سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے وہ بدعت اور حرام ہے۔ لباب الفتاوی جلد 1 صفحہ 410، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 124 125۔ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس سے ہر سچے پکے مومن کے دل میں اس واقعے کی وجہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے طبعی طور پر جو رنج اور غم ہوتا ہے اور جو ایک طرح کا دکھ ہوتا ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے اور ہونا ہی چاہیے گا۔ جو آدمی سچا پکا مومن ہوگا اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ضرور رنج ہوا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اب ان کے شہادت کے بعد جو ہے اب ان کے اوپر جو ہے تعزیہ نکالا جاوے اور ماتم کیا جاوے، نوحہ کیا جائے اور سوگ منایا جائے، جو آج کل کرتے ہیں لوگ، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، دن بدن نئی نئی خرافات اس میں شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو سخت بدعت اور حرام ہے۔ اتنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایمان والے کو رنج اور غم ہونا چاہیے،
یہ ایمان کی علامت میں سے ہونا چاہیے۔ اور ایک مومن ہونے کے ناطے ایک حق یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچائے، اور صدقہ اور خیرات کر کے ثواب پہنچائے، ان کی روح کو تسکین پہنچائے، اعمال صالحہ کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچائے، یہ کام کرنے چاہیے۔ لیکن اس کی بجائے جو اس وقت جو بدعات رائج ہیں کہ 10ویں محرم آتا ہے، محرم آتی ہیں، اور اس وقت جو یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، یہ سب چیزیں بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہیں، ناجائز اور حرام ہیں، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے حفاظت فرمائے، رسم و رواج سے حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر 10ویں محرم کو ماتم کرنے، تعزیہ نکالنے، عالم نکالنے، اور 10ویں محرم کو جو خرافات کی جاتی ہیں ان تمام خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مومن کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔